الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز اور محترم بھائیوں، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت موجودہ ترتیب کے لحاظ سے، اور یہ سورت قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے زیادہ افضل سورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کو بہت عظیم مقامات عطا فرمائے ہیں. اگرچہ نزول کے لحاظ سے یہ پہلی سورت نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل 4 یا 5 مرتبہ وحی کا نزول سورہ علق کی صورت میں، سورہ مزمل کی صورت میں، سورہ مدثر، سورہ قلم. ہاں، لیکن یہ فقہاء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بہت بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں، آپ کو مصطفیٰ بنایا، آپ کو رسول بنایا، آپ کو قرآن عطا فرمایا، آپ کا ذکر تا قیامت قائم اور دائم رکھا، آپ کی امت آخری امت، آپ کی نبوت آخری نبوت، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الکائنات ہیں. ان احسانات میں سے ایک بہت عظیم احسان وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن کریم عطا فرمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کی بالکل ابتدا میں ہی روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی اعظم سورت، سب سے زیادہ بڑی مقام والی، مرتبے والی وہ سورت میں تمہیں سکھاؤں گا. صحابی فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہا، مسجد نبوی میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے اٹھے، تشریف فرما ہوئے اور جانے لگے. صحابی قریب گیا اور کہا، اما قلت لأعلمنك سورة هي اعظم سور من القرآن. آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسی سورت سکھاتا ہوں جو قرآن کریم کی سب سے زیادہ بڑی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیات پڑھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. سورہ فاتحہ چونکہ ایک عظیم صورت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا اس میں تعارف بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مدد اور استعانت کی طلب کا سلیقہ ادب بھی ہے، اور مسلمان کی نجات، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ یعنی زندگی کا مقصد بھی اس میں بیان کیا. اور آگے پھر یہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دستور بنایا ہے کہ حق کے کچھ موافقین ہوتے ہیں اور حق کے کچھ مخالفین ہوتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم
ذکر الموافقین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ذکر المخالفین ہے۔ کسی بھی جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھی جاتی ہو اور قرآن کریم کی تفسیر جیسا کہ مفسرین نے بیان فرمائی ہے اس زاویے سے اور پوائنٹ آف ویو سے جب قرآن کریم کو دیکھا جاتا ہے، 5 چیزوں کا جاننا اس میں محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ضروری ہے۔ سب سے قبل جو پہلی چیز آتی ہے ہم دعوی سورت اسے کہتے ہیں، یعنی اس سورت کے نزول کا مقصد اعظم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات یہ سورت نازل فرمائی ہے، اس وقت مسلمانوں کو اس میں سب سے اہم ترین حکم کیا کیا گیا ہے، اسے دعوی سورت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سورت ہے اس کا ماقبل یا مابعد سے کیا تعلق ہے، اس کو بھی مفسرین بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جسے ہم مفسرین کی زبان میں ربط کہتے ہیں۔ یہ بالکل آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ مطلوب ہے۔ مشکل علوم سے گزر کے ہی انسان پھر کچھ نہ کچھ آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح پھر سورت کے مضامین کی کیفیت کیا ہے، یہ تیسری چیز ہو گئی۔ دعوی سورت، ربط سورت اور مضامین کی کیفیت۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں احکام زیادہ ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں توحید ہی توحید ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق میں دلائل پیش کیے گئے ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں قصص یعنی گزشتہ انبیاء، ان کی امتیں، گزشتہ بادشاہان، ان کے انجام، اللہ تعالی کے دین پر عمل کرنے والوں کے انعام اور انکار کرنے والوں کی سزا وہ بھی موجود ہے۔ تو سورت کی کیفیت محدثین کرام اس کو خاص طریقے سے مطالعہ فرماتے ہیں، تمام آیات کا تقابل کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ کون سے ٹاپک ہے، کون سا باب ہے وہ۔ اسی طرح پھر قرآن کریم میں جو بہت اہم باب بیان ہوا ہے، آپ قرآن کریم کا کوئی صفحہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور تلاوت شروع کر دیں، آپ کو اس میں ذکر آخرت لازمی ملے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہیں سے ذکر آخرت شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ ما غاب عن البصر، غیب اس کو کہتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ کیا بتلایا؟ جنت ہے، جہنم ہے، میزان ہے، حشر ہے، کل صراط ہے، نامہ اعمال ہے، آخرت ہے، یہ سب کے سب غیب ہے۔ اور قرآن کریم نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، قرآن کریم نے جو مسلمانوں کے لیے تعلیمات بیان فرمائی ہے، اس میں مفسرین محدثین ذکر الآخرت کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ بار بار دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی صورت نازل ہوئی ہے تو آخر میں جا کے پھر علماء کرام اس کے احکام اس پہ ایک علیحدہ نظر ڈالتے ہیں، یعنی اس میں سے نکلنے والے مسئلے جسے عام زبان میں علماء کہتے ہیں استنباط کرنا، یعنی آیات پڑھ لی، حدیثیں پڑھ لی، صحابہ کرام کے فتاوی معلوم ہو گئے، اب اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، اسے استنباط کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس استنباط کے لیے ایک شخص کو قرآن کریم کا مکمل عالم ہونا چاہیے، احادیث سے باخبر ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے مذاہب و فتاوی سے باخبر ہونا چاہیے۔ اس لیے جو شخص استنباط کی اہلیت رکھ لیتا ہے، فقہاء کرام اس کو امام اور مجتہد کہتے ہیں۔ ہر شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں خود بخود استنباط بھی کرنے لگے اور اجتہاد یعنی اپنی عقل سے کام لینے لگے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ کیفیات ہیں، بہت ہی زیادہ حساس میدان ہے۔ اسی طرح ہمارے بر صغیر کے جو علماء کرام جنہوں نے تفسیر کے موضوع پہ خاص کام کیا ہے، میں نے پہلے ذکر فرمایا کہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں قرآن کریم کی تفسیر کا چشمہ
اور توحید و سنت کا فیضان مانے جاتے ہیں. اور انہوں نے قرآن کریم کے اندر جو علوم بیان ہوتے ہیں سورتوں کے مختلف مقامات پہ ان کو بیان فرمایا ہے. اور سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، اس سورت کے اندر کون سے علوم مفسرین نے بیان فرمائے ہیں؟ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 5 علوم ہیں. سب سے پہلا تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا بیان وہ سب سے پہلے. اور اسی آیت میں رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا، سب کا رب، سب کا پالنہار، سب کا مربی، سب کا رزاق، یہیں سے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت اور عظمت شان کا بیان شروع ہو چکا ہے. اسی طرح پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رحمت کہاں سے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالی جو رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس کا سرچشمہ کدھر ہے؟ اس کا تلاش ایک مسلمان کے لیے لازم ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان سورہ فاتحہ میں تفصیل سے ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، عبادت کے کچھ آداب ہیں، عبادت کے کچھ اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ ڈھنگ ہیں، ان کو اپنا کر جو عبادت کی جائے گی وہ قرآن کی عبادت کہلاتی ہے. اس کا بیان ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہیں گے احکام کا بیان ہے اس میں. اور اسی طرح پھر یوم الدین کا ذکر بھی آیا آیت میں، مالک یوم الدین، تو ذکر الآخرت بھی آ گیا. اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جو معروف تفسیر عثمانی آپ سنتے ہوں گے، حضرت نے اس میں تفصیلات فرمائی ہے. انہوں نے بھی تقریباً یہی علوم بیان فرمائے ہیں. آخر میں جا کے فرمایا ذکر الموافقین اور ذکر المخالفین، یہ بھی قرآن کا ایک موضوع ہے اور فاتحہ میں یہ بیان ہوا ہے. اتنی بات سمجھ لینے کے بعد ہم جب بھی کوئی سورت کا ابتدا کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھتے ہیں. علماء کرام نے قرآن کی آیت سے استدلال فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے پیغمبر جب آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں. اس لیے کہ جو شیطان کے کارستانیاں ہیں اور شرارتیں ہیں، اس میں انبیاء کرام کے اعمال کو متاثر کرنا اور انبیاء کرام کے عظیم ہمت اور استقلال کو متزلزل کرنا، یہ شیطان کا اولین کام ہے. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے نکالنے کا سبب وہ ابلیس مردود بنا ہے. اور اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حکم ہوا مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں اور وہاں اپنے بچے کو اسماعیل کو اور اپنی گھر والی کو لے کے جائیں ساتھ، اور وہیں ان کو چھوڑنا ہے، آباد کرنا ہے. راستے میں شیطان ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم کام اور امتحان کے درمیان خلل ڈالنے کی کوشش کرتا رہا. کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو دشت و بیابان ہے، یہاں تو نہ کوئی گھاس ہے نہ کوئی پودا ہے، کیا کریں گے یہاں پہ؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ابلیس مردود کو بطور تذلیل کے پتھر مارے. اسی طرح اسماعیل کی خدمت میں بھی آیا اور اس نے شرارت کرنے کی کوشش کی، پتھر مارے گئے. حضرت ہاجر کے سامنے آیا اور یہی بات کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، پتھر مارے. آج جو ہم حج کے موقع پہ جا کے رمی الجمرات کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یہ وہی عظیم ابراہیم علیہ السلام کی عبادت
اور ہمت آج ہمیں بھی اس میں عمل کا حکم دیا گیا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کو آپ سمجھ لیجئے اپنا دفاع، اپنی حفاظت، اپنا پروٹیکشن. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ کہہ لیجئے طلب رحمت، جلب منفعت، اپنے لیے فائدے تلاش کرنا. پہلے اپنا دفاع مضبوط کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد عمارتیں کھڑی کی جاتی. پہلے کسی بھی ملک کا نظام دفاع جب تک اپنی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ ریاست مکمل طور پہ آباد اور آپریشنل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم بھی اپنے آپ میں کائنات ہیں. نہ جانے کہاں کہاں ہمارے خیالات، نہ جانے کن کن اعمال میں صرف 24 گھنٹوں میں ہمارا دخل، کہاں کہاں سے رزق آتا ہے. یہ سب کے سب اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور دفاع قائم رکھنا یہ لازم ہے. قرآن کریم کے اولین تعلیمات میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی قرآن کریم پڑھے تو یہ وجوب کے درجے تک اس کا قول ہے، واجب ہے اس کا پڑھ لینا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تجلیات اور نعمتیں، یہ ایک مسلمان کے لیے زندگی میں نجات اور فلاح کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے لازم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بے انتہا رحم والے ہیں. لفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا اسم ذاتی علم، بس ہمارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم نام ہے یہ. اور یہ نام ہماری شریعت مطہرہ میں سب سے زیادہ مستعمل ہے. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تورات کا مطالعہ کیا، اس میں مجھے مختلف الفاظ ملے جو دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ لفظ اللہ کے قریب ہے. الوہم ہے، اہم ہے، اللہ ہے، اس طرح کے. اور اس کے ساتھ جو رحمان آیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا علم ذاتی یا علم صفتی ہے. علم صفتی کا مطلب یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت کا بیان کیا گیا ہے. وہ ذات جو اللہ ہے، وہ ذات جو رب ہے، وہ ذات جو جہانوں کا پالنے والا ہے، اس میں الرحمن لفظ رحمت کی صفت وہ بے انتہا اور اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق ہے. حضرت شاہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ محدثین مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ رحمان بنی اسرائیل میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. ہمارے ہاں بنو اسماعیل میں لفظ اللہ کا استعمال زیادہ ہے اور بنو اسرائیل میں لفظ رحمان کا استعمال زیادہ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے علوم میں یہ بات یقیناً موجود ہے کہ اہل کتاب اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے تعارف میں کچھ وحشت محسوس کرتے تھے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کراتے تھے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو وہ کہتے تھے یہ تو وہی ذات ہے جسے ہم رحمان کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض جیسے ہر زمانے میں کچھ شرارتی ہوتے ہیں، ایک پروپیگنڈا کیا گیا ان الرسول یرید ان یجمع بین الادیان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ادیان کو، مختلف دینوں کو جمع کر لیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ اعتراض کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آیات کا نزول فرمایا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. یہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء الحسنى ہیں، تمہارا اس پہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ تم ٹریڈ مارک کر لو، کوئی اور نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کے اسماء ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ حضرات سے پہلے ایک دفعہ یہ بات ذکر کی تھی
کہ قرآن کریم کے نزول کے جو مقاصد اعظم ہیں ان میں سے عظیم مقصد وہ انسان کے اعمال کو درست کرنا ہے. اعمال تب درست ہوتے ہیں جب عمل جس نیت پر اس کی بنیاد کھڑی کی گئی ہے وہ بنیاد درست ہونی چاہیے. اور بنیاد کی درستگی کے لیے نیت کا الخالص والمخلص للہ فی اللہ ہونا لازم ہے. اگر ایک انسان عمل کرتا ہے اور اس کی نیت درست نہیں ہے تو اس عمل کی سمجھو کہ بنیاد ہی نہیں ہے اور اس میں روح ہی موجود نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ میں مسلمان کو اللہ کا تعارف تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہم جو جہانوں کے پالنے والے ہیں، ہم یعنی کائنات میں جتنی بھی تعریفات ہیں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کی شان کے ساتھ خاص ہیں. ہم شکر ثنا عربی میں کہے جاتے ہیں آپ حضرات کی آسانی کے لیے کہ جو کسی احسان کے بدلے میں کہا جائے وہ شکر ہوتا ہے. اور جب کسی میں کوئی شے عطا کی گئی ہوتی ہے، اس کو کسی کا حافظہ اچھا ہے، کوئی بولتا اچھا ہے، کوئی لکھتا اچھا ہے، اس کی مدح کی جاتی ہے. اور ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے اس ذات کی عظمت اور اس ذات کی بڑائی اور کبریائی جب بیان کی جائے تو اسے حمد کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہر مومن پر، ہر بندے پر واجب ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں صبح سے قبل اٹھا اور دوسرے کو کہنے لگا کہ مرغ تسبیح خواند ومن خاموش، کہ پرندے چرند پرند اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کریں اور میں خاموش رہوں، یہ مجھے جائز نہیں لگتا. یہی وجہ ہے کہ یہ جو اوقات ہیں، وقت سحر، وقت مناجات ہے، خیز درآں وقت کے برکات ہے. حضرت خواجہ خواجگان نظام الملت والدین فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کا شعر کہا جاتا ہے اردو زبان کا پہلا شعر ہے. وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز درآں، خیز فارسی میں کہتے ہیں اٹھنے کو، وقت کے برکات ہے، یہ وہ برکتوں والا وقت ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے ان اللہ تعالی ینزل الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی تشریف لاتے ہیں کما یلیق بشانہ، جیسے ان کے شان کے لائق ہے. هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطی له، ہے کوئی مانگنے والا جسے دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جسے میں بخش دوں. صبح صادق سے قبل کے اوقات جسے تہجد کے اوقات کہا جاتا ہے بہت عظیم اوقات ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ جو عالمین کے رب ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان پہ حملے کیے اور 17 حملے کیے، 17 کے 17 حملے ناکام ہو گئے. اپنے علماء اور مفتیان کرام سے مشورہ کیا کہ اب کے جو میں حملہ کروں گا، یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ خاتون کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بچوں محفوظ رہنے چاہیے، بزرگ کو کچھ نہیں کہنا، جو اسلام کے جہاد کے آداب ہیں، اب کہ میں ان کا خیال رکھنا اور ان کا پابند رہنے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے علماء کی کمیٹی کے بڑے اور مفتی اعظم حضرت خواجہ سنائی رحمت اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے. پہلے سلطان کو سمجھایا لیکن غصہ زیادہ تھا اور کہنے لگے کہ اب کے جو میں حملہ کروں گا تو اس سرزمین پہ، ہندوستان پہ، نہ ہندو کا بچہ، نہ ہندو کی عورت، کچھ نہیں بچے گا. غضبناک ہو گئے، غصہ آ گیا. جب نماز کا وقت ہوا، حضرت حکیم سنائی کو نماز کی امامت کے لیے آگے کیا گیا. نماز شروع ہوئی، حکیم سنائی نے تلاوت شروع کی الحمدللہ رب المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مسلمانوں کا رب ہے.
بادشاہ نے پیچھے سے کہا الحمدللہ رب العالمین، حکیم صناعی نے کہا الحمدللہ رب المسلمین، پھر بادشاہ نے آواز دی الحمدللہ رب العالمین، حکیم صناعی نے کہا الحمدللہ رب المسلمین، پھر آیت کو درست کر کے بعد میں کہا امید ہے بادشاہ سلامت آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے کان پکڑے، توبہ استغفار کی اور کہا کہ واقعتاً صرف ایک انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کائنات سمجھتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، سورۃ یاسین میں ہے کہ بہت سی مخلوقات آپ جانتے بھی نہیں، مخلوقات کو تو چھوڑیے، انبیاء کرام کتنے اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ مخلوق ہے، اور مخلوق اور خالق کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بہت سو کا ہم نے آپ پہ تلاوت کر دی، ذکر کر دیا، آپ پہچان گئے، یونس کون ہے، یوسف کون ہے، ہود کون ہے، یعقوب کون ہے، ادریس کون ہے، اسماعیل کون ہے، ومنہم من لم نقصصہم علیک، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر تک ہم نے نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، اور سب کا پیغام وہ ایک ہی ہوتا تھا، ایک اللہ کی عبادت، اور اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے جھکنا بند کرو، دوسروں کی عبادت بند کرو۔ مالک یوم الدین، آخرت پر ایمان، آخرت کا قائم ہونا، آخرت میں تمام تفاصیل کا موجود ہونا، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ہی بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام جو ہماری دین کی بنیاد ہے، خواہ وہ نیکی کا حکم ہو، خواہ وہ بدی سے بچنے کا حکم ہو، خواہ وہ عبادت کا حکم ہو، خواہ وہ حقوق کی ادائیگی کا حکم ہو، خواہ وہ دوسرے مسلمان کی جان و مال کی حفاظت کا حکم ہو، ہر چیز اس میں وہ ذکر الآخرت کے بنیادی عقیدے کے اوپر قائم ہے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اہم ترین دعوی سورت بیان فرمایا ہے، 3 اقوال ہیں اس میں، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کا دعوی سورت ہے، صرف تیری عبادت اور صرف آپ سے ہی استعانت اور مدد مانگتے ہیں۔ عربیت کا قاعدہ کے مطابق نعبد کا و نستعین کا کافی تھا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن نہیں، قرآن نے جو آیات نازل کی ہیں، ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری عبادت، و ایاک نستعین، اور صرف تم سے استعانت۔ اس کے اندر ادب بھی بیان ہوا کہ عبادت جس کی ہوگی استعانت بھی اسی سے ہوگی، یہ نہیں کہ عبادت ایک اللہ کی ہے اور استعانت سب سے کی جا رہی ہے۔ استعانت کیا ہے؟ اے فلاں بابا میری مدد کیجئے، یا فلاں، یہ سب استعانت ہے، اور کیا ہے؟ اور قرآن کریم نے جن لوگوں کا رد کیا ہے، جن لوگوں کے لیے اولین طور پہ یہ تعلیمات نازل ہوئی ہیں، اور جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کلام ہوئے ہیں، ان کے عقائد اور ان کے احوال بھی ذرا جان لیجئے۔ مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، دعویٰ بھی ایسا کہ عام کوئی بزرگ نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی قوم قبیلے کا بڑا نہیں، کوئی اور پیغمبر نہیں، بلکہ ابو الانبیاء، جد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی کے صدیق، ان کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ کائنات میں خاص طور پہ اہل اسلام کے درمیان جب بھی کوئی خیر کا کام کی بنیاد رکھی جا رہی ہو، کوئی یادگار بنائی جا رہی ہو، کسی کی یاد میں کوئی نظام قائم کیا جا رہا ہو، تو وہ کوئی نیک آدمی ہوگا، وہ یا تو اس نے دین میں کوئی بڑا کام کیا ہوگا یا مسلمانوں کی خدمت کی ہوگی۔ تو یہ تو بائی ڈیفالٹ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں قبر ہے، جہاں مزار ہے، جہاں سلسلہ ہے، یقیناً وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے نیک لوگ تھے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور مشرکین بھی کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیمی ہیں۔ اور اس کے باوجود ننگے ہو کے طواف کرنا، کعبہ مشرف کے اندر
300 سے زائد بت رکھ لینا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، دوسروں کے مال ہڑپ کر لینا، جنگ و جدال، قتل و قتال، زنا، شراب، ہر چیز موجود ہے. ہم ابراہیمی ہیں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کلام نازل فرما رہا ہے اس کو مانو، یہ سچا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اتباع وہ حنیفا یکسو ہو کے کرو. یہ کیا کر رہے ہو؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما. وہ یکسو مسلمان تھے. وما کان من المشرکین. اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اور ہمارے نیک بندے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیجئے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ ہمارے سچے رسول پیغمبر تھے. پیغمبر کی ذمہ داریاں بہت مشکل لگائی جاتی ہیں اور مشکل ترین کام ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے تبلیغ کا حکم اپنے والد کو دیا جا رہا ہے. اور اپنے والد، اپنا استاد، اپنا سربراہ، اپنا بڑا، اس کو کوئی بات سمجھانا اور ایسی بات سمجھانا کہ جو اس کا عقیدہ بن چکا ہو، بہت مشکل کام. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ غور کر رہے ہیں، صرف اور صرف شرک کا رد ہو رہا ہے. تو شرک کا رد یہ قرآن کریم کے مقاصد اعظم میں سے ہے. اور شرک وہ شرک ہو جو کسی بزرگ کے نام پہ کیا جا رہا ہو، خواہ وہ شرک ہو جو کسی نیک آدمی کے نام پہ کیا جا رہا ہو، یا قبر پرستی کی جا رہی ہو، اعتقاد کا شرک کیا جا رہا ہو، عمل کا شرک کیا جا رہا ہو. قرآن نے اعلان سنا دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شرک ناقابل تلافی جرم ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے، گناہ معاف فرما دیتے. تو میرے محترم بھائیوں، جو ہم سورہ فاتحہ میں آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے، ہم سے یہ عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، اسلام کے اندر آ کے ہم سے یہ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بزرگوں کا نام لے کے دوبارہ شرک میں ملوث مت ہو جانا. صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے انسان جھکے گا، اسی کی عبادت ہوگی، اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک، وہی مدد کرے گا، وہی استعانت کرے گا، اور وہی تمہارا رب ہے. اس کے بعد پھر عبادت کی کیفیات ہیں، عبادت کی کچھ شرائط ہیں. عبادت کے اندر علماء کرام نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں. اختصار کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی عبادت کرے تو عقیدے کے لحاظ سے اس میں 3 اشیاء کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 محبت، نمبر 2 عظمت، اور نمبر 3 جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی طرف امید، رجا. صرف محبت سے عبادت نہیں ہوتی. لیلا مجنون کا تعلق یہ سب کیا ہے؟ محبت ہے. اس کو عبادت کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف عظمت یا صرف خوف، شیر سے انسان ڈرتا ہے، بھیڑیے سے ڈرتا ہے، ظالم سے ڈرتا ہے، بدماش سے ڈرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی عبادت شروع کر دی جائے. جب انسان پتھر کی پوجا شروع کر دے تو اس کی عقل اتنی زیادہ مت ماری جاتی ہے کہ آج بھی ہندو مت والے کوئی ایسی شے دیکھتے ہیں جس سے ان کو ڈر لگتا ہے. کہا جاتا ہے جب ہندوستان میں ریل گاڑی پہلی دفعہ آئی تو وہ اس کو بھی انہوں نے اپنا بت بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر لی. تو صرف خوف ناکافی ہے، محبت اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت ہونی چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ کوئی کہہ دے کہ میں تو وہیں جنت کا ٹکٹ لے کے میں آ چکا ہوں اور میں وہاں پہنچوں گا، یہ عبادت بھی ناقابل قبول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ تبارک و تعالی سے استغفار بھی کرے، مدد بھی مانگے، اور ساتھ ساتھ میں یہ امید بھی رکھے کہ اللہ تعالی میری عبادت کو قبول کریں گے. اور 3 چیزیں عملی طور پہ عبادت میں لازم ہیں. کیف، کم و اینا، کیسے، کتنی اور کہاں سے. اگر ان 3 سوالات یہ آج کل کے مبتدعین سے اور شور ہنگامہ کرنے والوں سے اور آج کل جن کا میلہ شروع ہو رہا ہے ان سے پوچھ لیا جائے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ رسالہ لکھا تھا احسن التسنیم کے نام سے، اور وہ رسالہ
بڑے بڑے ان کے علماء کو باقاعدہ مفتی صاحب نے پوسٹ کیا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ یہ جو الفاظ تم اذان سے آگے پیچھے کہتے ہو. میں موجود ہوں. آج تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے. الحمدللہ وہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ یہ کلمات کم این و کیفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی دفعہ پڑھے گئے, کہاں پڑھے گئے, کس طرح پڑھے گئے, آؤ میدان میں ثابت کرو. اور حضرت والد صاحب نے اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں کوئی حدیث میں بھی شرائط نہیں لگاتا کہ فلاں حدیث ہونی چاہیے اور اس کی یہ کیفیت. ضعیف حدیث لے کے آ جائیے لیکن ثابت تو کرے کہ فلاں صحابی نے فلاں شخص نے یہ عمل کیا ہو. کیسے ثابت ہو؟ اور یہ بات سمجھنے کے لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین مثال بخاری شریف سے ہی بیان فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ بخاری شریف کتاب الاضاحی میں حدیث موجود ہے, اعلان فرمایا اول ما نبدأ به الصلاۃ, پہلا کام جو ہم شروع کریں گے وہ نماز ہے, اور ثم نضحی, پھر اس کے بعد ہم جانور کی قربانی کریں گے. بقر عید پہ یہ بات ہو رہی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبے میں بیان فرمایا, ایک صحابی ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے یا رسول اللہ جاری جیعان وليس لهم طعام فضحیت لهم ثم اتیت الیک فنصلی معک. اے اللہ کے رسول, میرے پڑوسی بہت زیادہ پریشان تھے, کھانے کا کچھ بھی نہیں تھا, میں نے ان کے لیے جانور ذبح کیا اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, عید کی نماز پڑھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدمت لهم طعاما وما ضحیت, تم نے ان کے لیے گوشت کا انتظام کر دیا ہے, تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہے. اور کیجئے گا. اور آگے سنیے پھر حضرت ابو بردہ ابن نیار کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکرا ہے لیکن وہ ابھی 1 سال کا نہیں ہے, 2 دانت کا نہیں ہے, کیا میں اس کو ذبح کر لوں نماز کے بعد؟ آپ نے فرمایا صرف اور صرف تم کو یہ اجازت ہے, تمہارے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا. اور کیجئے گا, کیونکہ رسول ہیں, پیغمبر ہیں, اللہ کے دین کے مرسل ہیں, تو اس طرح حسن کے ساتھ مسئلہ حل کیا ہے کہ صحابی کو پریشانی بھی نہ ہو اور بدعت کا دروازہ بھی بند ہو جائے. خبردار کہ آج کے بعد کسی نے عید کی نماز سے قبل قربانی کرنے کی کوشش کی, آپ نے منع فرمایا, صاف انکار کر دیا کہ تم نے لوگوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے, قربانی نہیں ہوگی. اور پھر وہ غریب, ان کا بھی مسئلہ ہے, تو فرمایا صرف تم کو اجازت ہے, تمہارے علاوہ اندر کوئی نہیں کرے گا. تو جب ایک قربانی کی تقدیم اور تاخیر میں اتنی سختی کہ صحابی نے کوئی نیک کام کیا تھا, اس نے کیا برائی کی تھی, کہہ رہے میرے پڑوسی اتنے زیادہ نڈھال سے بھوک تھے کہ میں نے نماز سے پہلے ہی ان کے لیے قربانی کر دی. نہیں, جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے من این و کم و کیف ثابت نہیں ہوگا, وہ عمل بدعت کہلاتا ہے, اور بدعت کا انجام وہ بہت خطرناک ہے, وہ شرک تک لے جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس پہ مزید تفصیل پھر موقع پہ کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المؤمنين. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے.
حاضرین مجلس جو یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس توحید اور سنت کے فیضان اور قلعے کو آباد رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پہ، ان کے گھر والوں پہ، ان کی اولاد پہ، ان کے کام کاج پہ اپنا خاص فضل و احسان نازل فرمائے، ان کی مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور جو ان کے غائبین ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو خوب خوب ہمت عطا فرمائے، سب کے معاملات میں خوب خوب نصرت فرمائے، اور سب کے اموال میں، سب کے اولاد میں، سب کی خیریت اور عافیت میں قائم اور دائم رکھے۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کے تمام شاخیں جو تقریباً 10 کے قریب ہیں پوری کراچی میں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دن دگنی رات چگنی علمی اور عملی ترقیات عطا فرمائے، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور کوشش اللہ تبارک و تعالی تا قیامت اس کو جاری اور ساری رکھے۔ ہمارے ماموں حضرت الاستاد حضرت مولانا فضل ربی صاحب پہلے سے کافی بہتر ہے، لیکن ابھی بھی ان کی طبیعت کافی خراب ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور جلد ان کو جامعہ عربیہ احسن العلوم کے دارالحدیث میں درس حدیث دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر۔